السلام علیکم اور بجٹ باس میں خوش آمدید۔ اگر آپ پیسے، دولت بنانے، کاروبار کی نفسیات اور مالی آزادی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم پیچیدہ مالی کانسیپٹس کو آسان اردو میں سمجھاتے ہیں۔ بالکل، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ واقعی بہت اہم ہونے والی ہے۔ ہاں، اور میں واضح کر دوں کہ آج کا یہ ڈیپ ڈائیو یہ اس کتاب کا پہلا حصہ ہے جس کا نام ہے فائنانس یور فیوچر۔ صحیح، ایک انتہائی زبردست اور آنکھیں کھول دینے والی کتاب۔ بالکل۔ اچھا تصور کریں کہ کوئی شخص صبح جاگتا ہے اور دن کا آغاز ہی ایک عجیب سی پیٹ میں اٹھنے والی گھبراہٹ سے ہوتا ہے۔ بینک اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کرنے کا محض خیال ہی دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے۔ یہ بہت عام سی بات ہے آج کل۔ ہاں نا، اور یہ کوئی فلمی منظر نہیں ہے، بلکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 60% امریکی عوام کے لیے یہ روزمرہ کی حقیقت ہے۔ مطلب ایک مستقل اور خاموش ذہنی دباؤ جو مالی حالات سے ہر وقت اعصاب پر سوار رہتا ہے۔ اور پتہ ہے، یہ جو مسلسل دباؤ کی کیفیت ہے نا، یہ دراصل انسانی ذہن کو ایک خاص قسم کے، ہم اسے کہتے ہیں سروائیول موڈ، یعنی بقا کی جنگ میں دھکیل دیتی ہے۔ سروائیول موڈ مطلب انسان صرف آج کا سوچنے لگتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ذہن ہر وقت صرف یہ سوچ رہا ہو کہ اگلے مہینے کا کرایہ کیسے نکلے گا یا بلز کیسے ادا ہوں گے، تو طویل مدتی فیصلے کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے نا، صحیح، جسے ہم نفسیات میں کوگنیٹو بینڈوِڈتھ کہتے ہیں، وہ شدید متاثر ہوتی ہے۔ انسان بس الجھ کر رہ جاتا ہے، اور اگر اس کی جڑ تلاش کی جائے تو یہ محض پیسوں کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کیا یہ پلاننگ کا مسئلہ ہے؟ ہاں، یہ مالیاتی منصوبہ بندی کی مکمل عدم موجودگی اور ناکافی اثاثوں کا نتیجہ ہے۔ خاص طور پر حالیہ عالمی وبائی حالات کے بعد تو جب معیشت نے کروٹ لی نا، تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آئی۔ بالکل، سب کچھ الٹ پلٹ گیا۔ جی، اور وہ بات یہ تھی کہ اکثر لوگوں کی مالی بنیادیں اتنی کھوکھلی تھیں کہ ایک غیر متوقع جھٹکے نے سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ اسی بکھری ہوئی صورتحال کو سمجھنے اور سمیٹنے کے لیے ہماری آج کی اس گفتگو کا مشن یہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دولت بنانے، بجٹ سازی اور مالیاتی آزادی کے ان پیچیدہ تصورات کو اس طرح ڈیکوڈ کیا جائے تاکہ ایک ایسا مضبوط خاکہ تیار ہو سکے جو اس گھبراہٹ کو پراعتماد مسکراہٹ میں بدل دے۔ بہت خوب، اور اس سفر کا نقطۂ آغاز میرا ماننا ہے کہ ہمیشہ ایک تلخ مگر ضروری حقیقت پسندی سے ہوتا ہے۔ یعنی اپنی موجودہ فائنینشل پوزیشن کو اسیس کرنا، اس کا درست اندازہ لگانا۔ بالکل، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان کھڑا کہاں ہے۔ اپنے 10 سالہ مالی اہداف طے کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ میرا مطلب ہے، جب مہنگائی عروج پر ہو اور کل کا پتہ نہ ہو تو کوئی بھی انسان 10 سالہ مالی اہداف کیسے طے کر سکتا ہے؟ کیا یہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ہی منطقی خدشہ ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب معاشی حالات غیر یقینی ہو تو 10 سال آگے کا سوچنا واقعی محال لگتا ہے، لیکن یہیں پر اہداف کی اصل نفسیات کام کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، 10 سالہ ہدف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز 100% اسی طرح ہو جائے گی جس طرح سوچی تھی، بلکہ یہ ایک سمت کا تعین کرتا ہے۔ ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے۔ ہاں، فرض کریں کسی کا ہدف یہ ہے کہ اسے ہر قسم کے قرض سے مکمل نجات حاصل کرنی ہے یا اپنا نیا گھر خریدنا ہے، تو جب یہ ہدف کاغذ پر لکھ لیا جاتا ہے نا، تو ذہن لاشعوری طور پر روزمرہ کے فیصلوں کو اس ہدف کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح، یعنی ہدف کے بغیر کی گئی بچت ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص سامان باندھ کر ایئرپورٹ پہنچ جائے لیکن اسے یہ نہ معلوم ہو کہ جانا کہاں ہے۔ کیا بات ہے، بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ بغیر ہدف کے انسان بس بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت وزن رکھتی ہے۔ یعنی ہدف ایک فلٹر کا کام کرتا ہے جو روزمرہ کے بے ہنگم فیصلوں کو ایک ترتیب دے دیتا ہے۔ اب جب منزل طے ہو جائے تو اس تک پہنچنے کا راستہ بنانا پڑتا ہے، جسے ہم فائنانس کی زبان میں بجٹنگ سسٹم کہتے ہیں۔ بجٹ، جس نام سے ہی لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں۔ ہاں نا، بجٹ کا نام سنتے ہی ذہن میں جب پہلی تصویر ابھرتی ہے وہ بڑی بڑی ایکسل شیٹس، کیلکولیٹرز اور زندگی کی تمام خوشیوں پر پابندی کی ہوتی ہے، خاص طور پر وہ مشہور زمانہ 50-30-20 کا اصول۔ تو وہ 50-30-20 رول بہت مقبول ہے وہ تو۔
بالکل، کہ آمدنی کا 50% ضروریات کے لیے، 30% خواہشات کے لیے اور 20% بچت کے لیے۔ سننے میں تو یہ بہت سادہ اور مثالی لگتا ہے، لیکن میرا مطلب ہے اگر کوئی شخص کسی بڑے شہر میں رہائش پذیر ہے تو شاید اس کی تنخواہ کا 50% تو صرف گھر کے کرائے اور بجلی کے بلوں میں ہی نکل جاتا ہے۔ بالکل نکل جاتا ہے، مہنگائی اتنی ہے۔ تو پھر کیا یہ اصول آج کے دور میں واقعی قابل عمل ہے؟ مجھے تو یہ تھوڑا غیر حقیقت پسندانہ لگتا ہے۔ یہ ایک زبردست تنقید ہے اور معاشی ماہرین بھی اس پر کافی بحث کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 50-30-20 کا اصول کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، یہ محض ایک فریم ورک ہے۔ یعنی اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ بڑے شہروں میں رہائش کے دوران 50% میں ضروریات پوری کرنا واقعی ناممکن ہو سکتا ہے۔ ایسے میں یہ اصول 60-20-20 یا پھر 70-10-20 میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئی۔ اصل فلسفہ ان مخصوص اعداد و شمار میں نہیں ہے، بلکہ اس نظم و ضبط میں چھپا ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا پیسہ جا کہاں رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بجٹ کو اکثر لوگ ایک سخت قسم کی ڈائٹنگ سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، کریش ڈائٹنگ کی طرح۔ ہاں، جس میں انسان کو خود کو بھوکا مارنا پڑتا ہے اور اپنی ہر پسندیدہ چیز کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند ماہ بعد ہی لوگ تھک کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر اسے ایک گاڑی کے GPS سسٹم کے طور پر دیکھا جائے تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ GPS سسٹم؟ اچھا، یہ کیسے کام کرے گا؟ مطلب GPS ڈرائیور کو قید تو نہیں کرتا نا، وہ صرف راستہ دکھاتا ہے۔ اگر کوئی غلط موڑ مڑ بھی لیا جائے تو وہ غصہ کرنے یا سرزنش کرنے کے بجائے خاموشی سے نیا راستہ یعنی ری روٹنگ کر دیتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو زبردست بات کہی۔ تو بجٹ بھی تو یہی کرتا ہے نا۔ اگر کسی مہینے باہر کھانے پر یا شاپنگ پر زیادہ خرچ ہو گیا تو بجٹ کے ذریعے اگلے مہینے اس کی تلافی کا نیا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی احساس جرم نہیں ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ ڈائٹنگ والی سوچ دراصل محدودیت یعنی اسکارسٹی مائنڈ سیٹ کو جنم دیتی ہے، جس سے انسان دباؤ کا شکار ہوتا ہے، جبکہ یہ GPS والی سوچ انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ بالکل۔ لیکن پتہ ہے، اس روڈ پر چلتے ہوئے جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ انسان فطرتاً موجودہ لمحے کی خوشی کو مستقبل کے سکون پر ترجیح دیتا ہے۔ اسے پریزنٹ بائس کہا جاتا ہے۔ یعنی آج جو مل رہا ہے وہ لے لو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ بالکل، اور اسی لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بچت کے عمل کو انسان کے اپنے رحم و کرم پر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسے لازمی طور پر خودکار یا آٹومیٹ ہونا چاہیے۔ آٹومیٹ سے آپ کا مطلب ہے کہ انسان کو خود مینولی پیسے ٹرانسفر نہ کرنے پڑے؟ ہاں، جیسے ہی تنخواہ اکاؤنٹ میں آئے، بچت کا حصہ فوراً کٹ کر الگ اکاؤنٹ میں چلا جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ انسان اسے خرچ کرنے کا کوئی جواز تراش لے۔ اور خرچ کرنے کے جواز تراشنے میں تو ہم سب ماہر ہیں نا۔ سب سے بڑا معاون آج کل کا مالیاتی نظام ہے، بالخصوص کریڈٹ کارڈز۔ کریڈٹ کارڈز، یہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ یہ پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انسانی نفسیات کے ساتھ بہت عجیب کھیل کھیلتا ہے۔ مطلب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب کوئی شخص جیب سے 1000 روپے کا کیش نکال کر دیتا ہے نا، تو اسے جسمانی طور پر ایک طرح کے نقصان یا درد کا احساس ہوتا ہے۔ جی ہاں، باقاعدہ فزیکل پین ہوتا ہے۔ بالکل، دماغ کے جو حصے جسمانی درد محسوس کرتے ہیں، کیش خرچ کرتے وقت بھی وہی حصے متحرک ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم کارڈ سوائپ کرتے ہیں یا موبائل پر بس ایک کلک کرتے ہیں تو وہ درد یا رگڑ جسے فرکشن کہتے ہیں وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ پیسہ ہاتھ سے جانے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح کہا۔ اسے مالیاتی زبان میں فرکشن لیس اسپینڈنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے خرچ کرنا۔ ہاں، اور کمپنیاں اربوں ڈالر اسی ریسرچ پر لگاتی ہیں کہ صارف کی جیب اور خریداری کے درمیان موجود ہر قسم کی رکاوٹ کو بس کسی طرح ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ بالکل، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اخراجات پر کنٹرول مشکل ہو رہا ہو نا، تو ان کارڈز کو روزمرہ استعمال سے بالکل غائب کر دینا چاہیے۔ کتاب میں ایک پرانا لیکن بہت کارآمد ٹوٹکا بتایا گیا ہے۔ کون سا ٹوٹکا؟ کہ ان کارڈز کو پانی کے ڈبے میں ڈال کر فریزر میں برف کے طور پہ جما دیا جائے۔ ارے واہ، یہ تو بہت مزاحیہ اور انوکھا طریقہ ہے، برف میں جما دے۔ ہاں نا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑے بھی تو اس برف کو پگھلنے میں جتنا وقت لگے گا نا، وہ وقت انسان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور منطقی طور پر سوچنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ نفسیاتی ہتھ کنڈا ہے اپنے ہی دماغ کو دھوکہ دینے کا۔
لیکن دیکھیں، جب مالی معاملات کی بات آتی ہے تو انسان اکیلا تو نہیں ہوتا نا، خاص طور پر خاندانی زندگی میں۔ بالکل، وہاں تو پارٹنر بھی ساتھ ہوتا ہے، اور یہیں ایک بہت بڑی پیچیدگی سامنے آتی ہے۔ بجٹ بنانا اور کارڈز کو برف میں لگانا تو شاید انسان کے اپنے بس میں ہو، لیکن لائف پارٹنر کے ساتھ پیسوں پر بات کرنا یہ اکثر گھروں میں کسی ممنوع موضوع کی طرح ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ لوگ اپنی صحت پر، سیاست پر، یہاں تک کہ اپنے گہرے رازوں پر بات کر لیتے ہیں، لیکن تنخواہ یا قرض پر بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے نا کہ پیسہ صرف ہندسوں کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ طاقت، تحفظ اور بعض اوقات شرمندگی کے بہت گہرے جذبات جڑے ہوتے ہیں۔ شرمندگی کس بات کی؟ مطلب اگر کسی پر قرض ہے یا وہ فائنینشلی سٹرگل کر رہا ہے تو وہ بتانا نہیں چاہتا۔ جب کوئی شخص اپنے شریک حیات کے ساتھ پیسوں پر بات کرنے سے گریز کرتا ہے تو وہ دراصل فائنینشل انفیڈیلٹی یعنی مالی بے وفائی کے بیج بو رہا ہوتا ہے۔ مالی بے وفائی یہ بہت بھاری لفظ ہے نا؟ لیکن یہ سچ ہے۔ خفیہ قرضے یا چھپے ہوئے اخراجات جب اچانک سامنے آتے ہیں تو وہ صرف بجٹ کو نہیں بلکہ پورے رشتے کے اعتماد کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل، اعتماد تو سب سے اہم ہے۔ اسی لیے باقاعدگی سے اور سب سے اہم بات ہمدردی کے ساتھ مالی گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے پیسوں سے متعلق خوف اور ماضی کے تجربات کو سمجھنا ہوتا ہے تاکہ مل کر ایک مستحکم مالی مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یعنی خاموشی ایک ایسا ٹائم بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور جب یہ باہمی گفتگو شروع ہو جائے اور ایک مشترکہ خاکہ بن جائے تو پھر اس عمل کو ٹریک کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ ٹریکنگ تو بہت ضروری ہے۔ ہاں، پہلے زمانے میں لوگ ڈائریوں پر حساب رکھتے تھے، جو ایک کافی تھکا دینے والا کام تھا۔ اب کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے، مطلب فائنانس ایپس نے، اس عمل کو بہت آسان کر دیا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ جی پوچھیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام انسان جسے مالیات کی یا انویسٹنگ کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہے، وہ ان جدید ایپس یا روبو ایڈوائزرز پر اپنا محنت سے کمایا ہوا پیسہ آنکھ بند کر کے کیوں سونپ دے؟ کیا یہ الگوریدم واقعی انسانوں سے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں؟ یہ شکوک و شبہات پیدا ہونا بے فطری بات ہے۔ مطلب جب کسی کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہو تو کسی مشین یا ایپ پر بھروسہ کرنا واقعی مشکل لگتا ہے۔ ہاں نا، ڈر تو لگتا ہے۔ لیکن روبو ایڈوائزرز جیسے کہ بیٹرمنٹ یا ویلتھ فرنٹ ہیں، ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کے سب سے بڑے دشمن کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ دشمن؟ کون سا دشمن؟ جذبات، انسانی جذبات۔ سٹاک مارکیٹ جب گرتی ہے نا تو انسانی جبلت گھبراہٹ میں آ کر اثاثے بیچنے کا کہتی ہے، جو کہ سرمایہ کاری کی دنیا میں سب سے بڑی غلطی ہے۔ صحیح، پینک سیلنگ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، روبو ایڈوائزرز ایسے نہیں کرتے۔ وہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ایک ٹھوس ریاضیاتی ماڈل پر کام کرتے ہیں۔ وہ انسان کے اہداف، عمر اور رسک لینے کی صلاحیت کو جانچ کر مکمل طور پر خودکار طریقے سے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اور ایک اور ایپ ہے جس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، ایکارنز۔ اس کا کام کرنے کا طریقہ مجھے بہت انوکھا لگتا ہے۔ ہاں، ایکارنز مائکرو انویسٹنگ پر کام کرتی ہے۔ بالکل، مطلب اگر کوئی شخص $4.5 کی کافی خریدتا ہے تو یہ ایپ اس رقم کو راؤنڈ اپ کر کے $5 کر دے گی، اور وہ جو اضافی 50 سینٹس ہوں گے نا، وہ خود بخود انویسٹ کر دے گی۔ اور بظاہر تو ان 50 سینٹس کی کوئی وقت نہیں لگتی۔ ہاں، لگتا ہے کہ 50 سینٹس سے کیا بنے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب اس پر کمپاؤنڈنگ کا جادو چلتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ریزگاری ایک بہت بڑا سرمایہ بن جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا وہ استعمال ہے جو انسان کو بغیر کسی اضافی کوشش کے سرمایہ کار بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ سب کرنے کا بنیادی مقصد اس بچت کے تناسب یعنی سیونگ ریشو کو بتدریج بڑھانا ہے۔ 20% کی بچت سے آغاز تو ہو گیا، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے نا، لوگ اکثر اسی رفتار سے اپنے اخراجات بھی بڑھا لیتے ہیں۔ بہتر گھر، مہنگی گاڑی، برانڈڈ کپڑے۔ ہاں، اس سے تو مالیات کی دنیا میں لائف سٹائل کریپ کا نام دیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو زیادہ کمانے کے باوجود انسان کو وہیں کھڑا رکھتی ہے جہاں وہ پہلے دن تھا۔ مطلب تنخواہ تو ڈبل ہو گئی لیکن بچت زیرو ہی رہی۔ جی، اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آمدنی میں اضافے کا ایک بڑا حصہ براہ راست بچت
اور سرمایہ کاری میں جانا چاہیے، اور اس اضافی بچت کا سب سے اہم اور بنیادی مصرف ایک ٹھوس ایمرجنسی فنڈ کی تشکیل ہے۔ ہاں، ایمرجنسی فنڈ پر تو ہر مالیاتی ماہر زور دیتا ہے۔ کتاب کے مطابق 6 سے 12 ماہ کے اخراجات کے برابر رقم ہونی چاہیے۔ لیکن ذرا اس کے تکنیکی پہلو پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ فرض کریں کسی شخص کے ماہانہ اخراجات $5,000 ہیں، تو 12 ماہ کے حساب سے اسے $60,000 نقد رکھنے پڑیں گے۔ بالکل ایک معقول رقم ہے۔ اب اگر اتنا بڑا سرمایہ محض ایک عام سیونگ اکاؤنٹ میں پڑا رہے تو مہنگائی یعنی انفلیشن کی وجہ سے ہر سال اس کی قوت خرید تو کم ہوتی جائے گی نا، یعنی پیسہ پڑے پڑے اپنی قدر کھو رہا ہے۔ تو کیا ایمرجنسی فنڈ کو کہیں ایسی جگہ نہیں لگانا چاہیے جہاں سے کم از کم مہنگائی کو بیٹ کیا جا سکے؟ یہ ایک انتہائی زبردست اور کلاسک بحث ہے۔ ایک طرف سرمایہ کو بڑھانے کی خواہش ہے اور دوسری طرف سرمایہ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت۔ یہیں پر لیکوڈیٹی کا تصور سامنے آتا ہے۔ لیکوڈیٹی؟ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ لیکوڈیٹی کا مطلب ہے کہ کسی اثاثے کو بغیر نقصان کے کتنی تیزی سے کیش میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ایمرجنسی فنڈ کا مقصد منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد مالیاتی بیمہ یعنی انشورنس فراہم کرنا ہے۔ یعنی بوقت ضرورت پیسہ فوراً دستیاب ہو۔ بالکل۔ اگر وہ $60,000 کسی نے سٹاک مارکیٹ میں لگا دیے تاکہ منافع زیادہ ہو اور پھر اچانک معیشت کریش کر جائے، تو ہو سکتا ہے کہ نوکری بھی چلی جائے اور وہ 60,000 بھی گر کر 30,000 رہ جائیں۔ یہ تو دوہرا نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے ایمرجنسی فنڈ کے لیے فوری رسائی یعنی لیکوڈیٹی پہلی شرط ہے۔ تو پھر درمیانی راستہ کیا ہے؟ کچھ لوگ طویل مدتی سرمایہ کاری جیسے کہ CDs یعنی سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ کا رخ کرتے ہیں، جہاں پیسہ لاک کر دیا جاتا ہے اور منافع کا ایک یقینی ریٹ ملتا ہے جو کہ 1 سے 1.5% تک یا معاشی حالات کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ CDs واقعی ایک آپشن ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اگر کسی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے وقت سے پہلے وہ رقم نکلوانی پڑ جائے تو بینک تو بھاری جرمانے یا پینلٹی عائد کرے گا۔ سارا منافع تو ان جرمانوں کی نظر ہو جائے گا۔ بالکل، اور اسی لیے اس مسئلے کا بہترین حل CD لیڈرنگ یا فنڈز کی درجہ بندی کی حکمت عملی میں پوشیدہ ہے۔ CD لیڈرنگ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس میں سارا پیسہ ایک ساتھ ایک ہی جگہ لاک نہیں کیا جاتا۔ ایمرجنسی فنڈ کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ اچھا۔ پہلے 1 یا 2 ماہ کے اخراجات جن کی کسی بھی وقت اچانک ضرورت پڑ سکتی ہے، انہیں مکمل طور پر لیکوڈ رکھا جائے، جیسے کہ ہائی ییلڈ سیونگ اکاؤنٹس یا منی مارکیٹ فنڈز میں، تاکہ جب چاہیں نکال سکیں بغیر کسی کٹوتی کے۔ بالکل۔ ان اکاؤنٹس میں روایتی بینکوں کے مقابلے میں کافی بہتر ریٹرن ملتا ہے اور رقم نکالنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور باقی رقم کا کیا کریں؟ باقی بچ جانے والے 6 سے 8 ماہ کے فنڈز کو مختلف دورانیے کی CDs میں اس طرح انویسٹ کیا جائے کہ ہر کچھ عرصے بعد، مطلب ہر 3 یا 6 ماہ بعد، ایک CD میچور ہو کر کیش بنتی رہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے نا؟ اس طرح انسان کو بہتر منافع بھی ملتا رہتا ہے اور وہ جرمانوں کے خطرے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ حکمت عملی واقعی بہت نپی تلی ہے۔ لیکن ایک عام انسان جب یہ سب سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اتنی بھاری بھرکم بچت، ایمرجنسی فنڈ اور سرمایہ کاری کے لیے پیسہ آئے گا کہاں سے؟ آسمان سے تو نوٹوں کی بارش ہونے سے رہی۔ بالکل، تنخواہ تو محدود ہی ہوتی ہے۔ تنخواہ وہی ہے اور اخراجات دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کتاب کا ایک بہت ہی چشم کشا حصہ وہ ہے جہاں ان روزمرہ اخراجات پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے جو ہماری نظروں سے مکمل طور پر اوجھل رہتے ہیں۔ اوہو، وہ چھپے ہوئے خرچے، بالکل۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل سبسکرپشنز کی مد میں ہونے والا خرچ۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک اوسط انسان سالانہ $640 محض نیٹ فلکس، کلاؤڈ سٹوریج، جم ممبرشپس اور دوسری ڈیجیٹل سروسز پر خرچ کر دیتا ہے۔ $640! اور اس $640 میں سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑا حصہ ان سروسز کا ہوتا ہے جو انسان مہینوں سے استعمال ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پھر لوگ انہیں کینسل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے پیچھے کمپنیوں کا ایک بہت گہرا نفسیاتی کھیل ہوتا ہے جسے ڈارک پیٹرنز کہا جاتا ہے۔ ڈارک پیٹرنز؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ان سروسز کو سبسکرائب کرنا تو محض ایک کلک کا کام ہوتا ہے، لیکن جب کینسل کرنے کی باری آتی ہے تو انسان کو 20 صفحات، کنفیوز کرنے والے بٹنز اور لا تعداد وارننگ سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ تھک آ کر کینسل کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دے۔ اوہ، یہ تو بہت چالاکی ہے۔ بالکل،
اور آٹو پے کی سہولت انسان کو سبسکرپشن فٹیگ کا شکار کر دیتی ہے، جہاں وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے ہر ماہ خاموشی سے پیسے کٹ رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پانی کی ٹنکی میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جو بظاہر نظر تو نہیں آتا لیکن آہستہ آہستہ پوری ٹنکی کو خالی کر دیتا ہے۔ زبردست مثال ہے۔ تو ان خاموش قاتلوں کو روکنے کے لیے ٹروبل جیسی ایپس، جسے اب راکٹ منی کہا جاتا ہے، بہت کارآمد ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ ایپس انسان کے بینک اکاؤنٹ کا تجزیہ کر کے ان تمام چھپی ہوئی سبسکرپشنز کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہیں اور ایک ہی کلک سے غیر ضروری سروسز کو منسوخ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ بالکل، اس سے ایک ہی جھٹکے میں سالانہ سینکڑوں ڈالر بچائے جا سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ انسان کے ارد گرد اس کے اپنے گھر میں بھی بہت سا ایسا سرمایہ قید ہوتا ہے جس کا اسے ادراک ہی نہیں ہوتا۔ گھر میں؟ جیسے کہ کیا؟ وہ کپڑے جو سالوں سے الماری میں رٹک رہے ہیں اور کبھی نہیں پہنے گئے، تہہ خانے میں پڑا وہ پرانا فرنیچر یا وہ پرانی الیکٹرانکس جو محض دھول چاٹ رہی ہیں۔ ہاں، ہم انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں کہ کبھی تو کام آئیں گے۔ بالکل، انسانی نفسیات میں اسے انڈاؤمنٹ ایفیکٹ کہا جاتا ہے، جس کے تحت انسان اپنی ملکیتی چیزوں کی قدر ان کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ لگاتا ہے اور انہیں چھوڑنے سے کتراتا ہے۔ جذباتی لگاؤ ہو جاتا ہے چیزوں سے۔ لیکن در حقیقت مالیاتی نقطہ نظر سے یہ سب غیر استعمال شدہ اثاثیں یعنی ان یوزڈ ایسٹس ہیں۔ اور آج کے ڈیجیٹل دور میں ان اثاثوں کو کیش میں بدلنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ پہل تو گیریج سیل لگانی پڑتی تھی، آج پوش مارک، فیس بک مارکیٹ پلیس اور ای بے جیسے پلیٹ فارمز نے ہر موبائل فون کو ایک بین الاقوامی دکان میں تبدیل کر دیا ہے۔ بالکل، ایک تصویر کھینچیں اور بیچ دیں۔ ان پرانا سمجھے جانے والے سامان کو بیچ کر نہ صرف گھر کی صفائی کی جا سکتی ہے بلکہ ایک اچھی خاصی رقم حاصل کی جا سکتی ہے جو سیدھی اس ایمرجنسی فنڈ یا سرمایہ کاری کے اکاؤنٹ میں جا سکتی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ہی جو روزمرہ کی ناگزیر خریداریاں ہیں، مطلب جو گروسری لینی ہے، ان پر بھی امیزون پرائم کے ڈسکاؤنٹس، کیش بیک آفرز اور ریوارڈز کا اسمارٹ استعمال کر کے مزید پیسے بچائے جا سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ چند ڈالرز کی بچت لگتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہر خریداری میں اسے ایک عادت بنا لیا جائے تو سال کے آخر میں یہ کمپاؤنڈ ہو کر ایک بہت بڑی رقم بن جاتی ہے۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے نا۔ بالکل، اور یہی وہ مائنڈ سیٹ یا ذہنیت ہے جو مالی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ جب انسان ہر خرچ کا تنقیدی جائزہ لینے لگتا ہے اور ہر بچت کو اپنے طویل مدتی ہدف سے جوڑ کر دیکھتا ہے تو اس کا مالیاتی برتاؤ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض چند ٹپس یا ٹرکس نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے، ایک پورا لائف سٹائل ہے۔ تو اگر اس پوری تفصیلی بحث کو ہم ایک خاکے میں سموئیں تو بات بہت واضح ہے۔ مالی پریشانیوں کی دھن سے نکلنے کا راستہ سب سے پہلے اپنے اہداف کے تعین سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر ایک ایسا لچکدار بجٹ بنانا جو ایک ہمدرد جی پی ایس کی طرح ہماری رہنمائی کرے، جذباتی اخراجات کو روکنے کے لیے سسٹم کو آٹومیٹ کرنا، شریک حیات کے ساتھ پیسوں پر شفاف بات چیت کرنا، اور پھر سبسکرپشنز اور غیر استعمال شدہ اثاثوں کو کیش کر کے ایک ایسا مضبوط ایمرجنسی فنڈ کھڑا کرنا جو ہر مشکل وقت میں ڈھال بن سکے۔ بالکل، بہترین خلاصہ کیا آپ نے۔ یہ تمام اقدامات اس مالیاتی قلعے کی مضبوط دیواریں ہیں جو کسی بھی انسان کو اس مستقل گھبراہٹ سے نکال کر سکون کی سانس لینے کا موقع دیتی ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں اس بات پر زور دینا انتہائی ضروری ہے کہ محض ان تصورات کو سن لینا یا ویڈیو دیکھ کر سر ہلا دینا کوئی جادوئی تبدیلی نہیں لائے گا۔ ہاں، عمل تو کرنا پڑے گا نا۔ علم کی اصل قدر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اسے عمل میں لایا جائے۔ یہ تمام حکمت عملی کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ آزمودہ عملی اقدامات ہیں۔ آج ہی اپنے بینک کی سٹیٹمنٹ کا جائزہ لینا یا ایک چھوٹی سی غیر ضروری سبسکرپشن کو کینسل کرنا اس طویل سفر کا پہلا اور سب سے اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ واقعی، عمل کے بغیر علم محض ایک بوجھ ہے۔ تو آج ہم نے اس کتاب کے پہلے حصے میں غوطہ لگا کر بہت سی اہم باتیں سیکھی ہیں، لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسا نیا، گہرا اور تھوڑا چبھتا ہوا سوال چھوڑے جانا ضروری ہے جو ذہن کو سوچنے پر مجبور کرے۔ اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ دیکھیں،
آج ہم نے یہ تو بہت باریک بینی سے سیکھ لیا کہ موجودہ پیسوں کو کیسے بچانا ہے، اخراجات پر کیسے کٹ لگانا ہے اور اثاثوں کو کیسے منظم کرنا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، یہ ساری کی ساری ایک دفاعی یعنی ڈیفینسو حکمت عملی تھیں۔ بات تو سچ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کب تک صرف دفاع کرتا رہے گا؟ کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ انسان کے پاس جو اپنی مہارتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں اور موجودہ کمائی کے جو ذرائع ہیں، انہیں محض بچانے کے بجائے کس طرح کئی گنا تک بڑھایا جائے، یعنی انہیں ملٹیپلائی کیسے کیا جائے؟ یہ تو بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ یہیں سے نا حقیقی دولت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دفاع انسان کو دیوالیہ ہونے سے بچا تو سکتا ہے، لیکن مالیاتی آزادی اور حقیقی معاشی عروج حاصل کرنے کے لیے کمائی کی حدوں کو توڑنا پڑتا ہے اور حملے یعنی آفنس کی حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ تجسس ہے جسے ہم نے یہیں پر روکنا ہے۔ کیا انسان کو اپنی موجودہ آمدنی پر ہی قناعت کر کے بس بچتوں کے سہارے جینا چاہیے، یا پھر کمائی کے اس چشمے کو ایک دریا میں تبدیل کرنے کے راز بھی موجود ہیں؟ راز تو ضرور موجود ہیں اور ان پر بات بھی ہوگی۔ ہاں، اس سوال کا جواب اور اپنی کمائی کو میکسیمائز کرنے کی وہ زبردست حکمت عملیاں، یہ سب کھلیں گے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے صبح اٹھتے وقت پیسوں کی اس نامعلوم گھبراہٹ کو پیچھے چھوڑیے اور اپنی مالیاتی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیجیے۔ یہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ جی بالکل۔ اور ذرا تصور کریں، مطلب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم کسی ارب پتی شخص کو پورے 1 سال کے لیے $3000 ادھار دیں۔ اچھا۔ اور اس پر کوئی انٹرسٹ یا منافع چارج نہ کریں، اور پھر جب وہ شخص سال کے آخر میں ہمارا ہی پیسہ ہمیں واپس کرے تو ہم خوشی سے جشن منائیں، پارٹی کریں۔ یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ سننے میں کتنا پاگل پن لگتا ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے لاکھوں لوگ ہر سال بالکل ایسا ہی کرتے ہیں جب حکومت کی طرف سے ہمارا ٹیکس ریفنڈ ملتا ہے۔ ایگزیکٹلی، لوگ اسے لاٹری سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، ہم اسے ایک لاٹری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اس تفصیلی جائزے کے پچھلے حصے میں یہ سمجھا تھا کہ بجٹ بنانا کتنا ضروری ہے اور ایمرجنسی فنڈز کس طرح ہماری مالی زندگی میں ایک لائف جیکٹ کا کام کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت ضروری فاؤنڈیشن تھی۔ جی، وہ سب ایک فاؤنڈیشن تھی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان بنیادی باتوں سے آگے بڑھا جائے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ فائنینس یور فیوچر نامی اس کتاب کے ان حصوں کا جائزہ لیں جو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں کو زیادہ سے زیادہ کام پر کیسے لگا سکتے ہیں۔ صحیح۔ ان ٹیکس ریفنڈز کی اصل حقیقت کیا ہے اور کیسے ہم اپنے مستقبل کو واقعی محفوظ بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ فائنینشیل سٹیبلٹی یعنی مالی استحکام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی انسان کتنا زیادہ کما رہا ہے۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ اصل گیم یہ ہے کہ جو کمایا جا رہا ہے اسے کتنی سمجھداری سے اور کس میکانزم کے تحت کام پر لگایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی لاکھوں کما کر بھی یہ نہیں جانتا کہ پیسے کو اپنے لیے کیسے استعمال کرنا ہے تو مالی آزادی کا خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو چلیں اسی ٹیکس ریفنڈ والی بات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ چلیں، کیونکہ یہ واقعی دماغ کو جھنجھوڑنے والا آئیڈیا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو سال کے آخر میں بڑا ٹیکس ریفنڈ ملتا ہے یا دفتر سے کوئی بونس ملتا ہے تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ چلو نیا فون لے لیتے ہیں یا کہیں چھٹیاں گزارنے چلتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم اس پیسے کو اپنی ریگولر تنخواہ کی طرح ٹریٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، اسے بیہیویئرل فائنانس میں اہم مینٹل اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے۔ مینٹل اکاؤنٹنگ؟ جی، انسانی دماغ اچانک ملنے والی رقم کو، جسے ونڈ فال بھی کہتے ہیں، ریگولر انکم سے الگ ایک خانے میں رکھتا ہے۔ یعنی تنخواہ تو محنت کی کمائی لگتی ہے، لیکن بونس یا ٹیکس ریفنڈ ایک مفت کے پیسے یا پلے منی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ $1 کی قیمت تو $1 ہی ہے۔ ایگزیکٹلی، $1 کی قیمت وہی رہتی ہے۔ جب ٹیکس ریفنڈ کی بات آتی ہے تو وہ تو دراصل انسان کی اپنی ہی کمائی ہوتی ہے جو حکومت نے سارا سال اپنے پاس روکے رکھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے W4 فارم کو اپ ڈیٹ نہ کر کے ہم حکومت کو ایک طرح کا انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور اسی دوران شاید ہم اپنے ہی کریڈٹ کارڈ پر 18% انٹرسٹ بھی ادا کر رہے ہوں۔ یہ تو واقعی بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس میں مہنگائی یعنی انفلیشن کا فیکٹر بھی شامل کر لیں تو یہ اور بھی نقصان دہ ہے۔ وہ کیسے؟
فرض کریں حکومت کے پاس کسی کا $3000 پڑا ہے۔ 1 سال بعد جب وہ رقم واپس ملتی ہے تو مہنگائی کی وجہ سے اس کی قوت خرید پہلے ہی کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اوہ صحیح۔ تو اس کا حل کیا بتاتی ہے یہ کتاب؟ اس لیے کتاب کا سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ اپنا W4 فارم ایڈجسٹ کریں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر ماہ کی تنخواہ میں سے بالکل درست ٹیکس کٹے، نہ کم نہ زیادہ۔ یعنی جتنا بنتا ہے بس اتنا ہی کٹے۔ بالکل۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر مہینے کٹ کٹا کر ہاتھ میں آنے والی تنخواہ یعنی ٹیک ہوم پے وہ بڑھ جائے گی۔ اس اضافی رقم کو ہر مہینے انویسٹ کیا جا سکتا ہے جس پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ ملے گا۔ کتنا بنیادی لیکن لاجیکل طریقہ ہے یہ۔ مطلب اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں اور اسے مارکیٹ میں لگائیں۔ جی، یہی اصل حکمت عملی ہے۔ اچھا، ٹیکس کے حوالے سے کتاب میں ڈیپینڈنٹ کیئر FSA یعنی فلیکسیبل اسپینڈنگ اکاؤنٹ اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ٹولز ہیں۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں صرف پیسہ بچاتی نہیں ہیں بلکہ یہ کام کیسے کرتی ہیں، ان کا میکانزم کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈیپینڈنٹ کیئر FSA کی بات کریں تو یہ صرف ایک ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالتا ہے جو کہ بچوں کی ڈے کیئر وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ پیسہ ٹیکس کٹنے سے پہلے ہی اس اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، ٹیکس کٹنے سے پہلے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذوں پر اس شخص کی سالانہ آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف بچوں کی فیس پر ٹیکس نہیں بچا رہا؟ بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں بڑا فائدہ ہے۔ یعنی یہ اس انسان کی مجموعی انکم کو اتنا نیچے لا سکتا ہے کہ وہ شاید ایک کم ٹیکس بریکٹ میں ہی چلا جائے؟ آپ نے بالکل درست پکڑا، یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ زبردست۔ فرض کریں کسی کی انکم اسے ایک ہائی ٹیکس بریکٹ میں کھڑا کرتی ہے، لیکن FSA میں $5000 ڈالنے سے اس کی انکم کاغذوں پر کم ہو گئی اور اب وہ ایک نچلے درجے کے ٹیکس بریکٹ میں آ گیا ہے۔ اور اب اسے باقی ساری آمدنی پر بھی کم ٹیکس دینا پڑے گا؟ ایگزیکٹلی۔ اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹ تو اس سے بھی سیدھا حساب ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ براہ راست ٹیکس بل کو کم کرتا ہے۔ اگر ٹیکس کا بل 5000 ہے اور کریڈٹ 3000 کا ہے تو اب صرف 2000 دینا ہوگا۔ زبردست۔ تو اب ہم نے حکومت کو اپنا پیسہ مفت میں استعمال کرنے سے روک لیا اور ٹیکس کے قانون کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھ لیا۔ جی، یہ پہلا قدم تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے ہوئے پیسے کا کیا کیا جائے؟ یہیں سے ریٹائرمنٹ پلاننگ کی بات شروع ہوتی ہے، جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ بالکل۔ کتاب میں 401(k) کا بہت زور شور سے ذکر ہے، جس کی 2021 کے لیے حد $19,500 بتائی گئی ہے۔ جی، یہ اس وقت کی حد تھی۔ لیکن ایک منٹ کے لیے میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ 401(k) کا مطلب ہے کہ پیسہ کئی دہائیوں کے لیے ایک اکاؤنٹ میں لاک ہو گیا، انسان اس پیسے کو چھو نہیں سکتا۔ تو پھر کوئی یہ سارا اضافی پیسہ کسی ہائی ییلڈ سیونگز اکاؤنٹ میں کیوں نہ رکھے جہاں اسے جب چاہے نکالا بھی جا سکے؟ میں بتاتی ہوں، یہ ایک بہت عام لیکن خطرناک سوچ ہے اور اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ اچھا، پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو ٹیکس ڈریگ ہے۔ سیونگز اکاؤنٹ میں جو بھی منافع ملتا ہے اس پر ہر سال حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جس سے پیسوں کی گروتھ بہت سست ہو جاتی ہے۔ یعنی ٹیکس منافع کو کھا جاتا ہے۔ بالکل، جبکہ 401(k) میں پیسہ ٹیکس فری ماحول میں تیزی سے بڑھتا ہے۔ لیکن دوسری اور سب سے بڑی وجہ ہے امپلائر میچ۔ وہ جو کمپنیاں اپنی طرف سے پیسہ ڈالتی ہیں۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص $50,000 سالانہ کما رہا ہے اور وہ اپنی تنخواہ کا 5% یعنی $2500 اپنے 401(k) میں ڈالتا ہے، صحیح، اور اس کی کمپنی بھی اہم میچنگ کے طور پر مزید $2500 اسی اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہے، تو سوچیں کیا ہوا؟ اسی تو ڈبل مل گیا۔ بالکل، اس شخص کو پہلے ہی دن اپنی انویسٹمنٹ پر 100% ریٹرن مل گیا۔ دنیا کا کوئی سیونگز اکاؤنٹ، کوئی سٹاک مارکیٹ اور کوئی بھی انویسٹمنٹ پہلے دن گارنٹیڈ 100% منافع نہیں دیتی۔ واقعی 100% ریٹرن کی منطق کے آگے تو سیونگز اکاؤنٹ بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو اس میچنگ کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ میز پر پڑا ہوا مفت کا پیسہ چھوڑ کر چلے جانا۔ یہ تو بے وقوفی ہوگی۔ اچھا،
اور اگر کوئی شخص جاب چھوڑ کر کسی دوسری کمپنی میں جاتا ہے تو اس پرانے 401k کا کیا بنے گا؟ اسے رول اوور کر لینا چاہیے۔ کتاب سختی سے مشورہ دیتی ہے کہ پرانے اکاؤنٹ کو یوں ہی مت چھوڑیں۔ نکال تو نہیں سکتے نا اسے؟ بالکل نہیں، اسے نکال کر خرچ تو بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اس پر بھاری جرمانہ اور ٹیکس لگ جائے گا۔ اسے سیدھا اپنی نئی کمپنی کے 401k میں یا پھر اپنے کسی انفرادی ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ یعنی IRA میں منتقل کر دینا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح سارا پیسہ ایک ہی جگہ رہتا ہے اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طاقت ٹوٹتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے IRA یعنی انڈیویجول ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ کا ذکر کر ہی دیا ہے تو اس میں جو 2 اقسام ہیں، ٹریڈیشنل اور روتھ، جی، ٹریڈیشنل IRA اور روتھ IRA، یہ اکثر لوگوں کو خاص طور پر فائنانس کی دنیا میں نئے آنے والوں کو بہت کنفیوز کرتی ہیں۔ یہ کافی کنفیوزنگ لگ سکتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون سا طریقہ بہتر ہے؟ اس کو ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں کہ ہم ایک پھلوں کا باغ لگانا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھلوں کا باغ؟ ٹریڈیشنل IRA کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں باغ لگانے کے لیے بیج تو بالکل مفت مل جاتے ہیں، ان پر آج کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ صحیح، بیج فری مل گئے۔ ہم بیج بو دیتے ہیں، درخت بڑے ہوتے ہیں اور ان پر ہزاروں سیب لگتے ہیں۔ لیکن چونکہ حکومت نے بیج پر ٹیکس نہیں لیا تھا، اس لیے جب بھی اس درخت سے کوئی سیب توڑا جائے گا، حکومت اس میں سے اپنا حصہ کاٹے گی۔ مطلب جب درخت پر پھل آ گئے تب حکومت اپنا حصہ مانگے گی۔ بالکل، یعنی ریٹائرمنٹ کے وقت جو بھی پیسہ نکالا جائے گا اس پر ٹیکس دینا ہوگا۔ سمجھ گیا۔ تو پھر روتھ IRA کا کیا طریقہ ہے؟ روتھ IRA اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آج جب بیج خریدا جاتا ہے تو اس پر ایک چھوٹا سا ٹیکس ادا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی شروع میں ہی ٹیکس دے دیا؟ جی، انسان اپنی اس انکم پر ٹیکس دیتا ہے جو وہ آج کما رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بیج بویا جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑا درخت بنتا ہے، اس پر لاکھوں سیب لگتے ہیں۔ اور پھر؟ اور اب چونکہ بیج پر ٹیکس دیا جا چکا تھا، وہ پورا کا پورا باغ اور اس کا ہر ایک سیب ہمیشہ کے لیے اس شخص کا ہو جاتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے وقت اس لاکھوں ڈالر کے منافع پر حکومت 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں لے سکتی۔ کیا کمال کی مثال ہے یہ! اس سے تو مطلب ساری کنفیوژن ہی دور ہو گئی ہے نا؟ یہ بہت آسان کر دیتا ہے اس کانسیپٹ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے کیریئر کے آغاز میں ہے جہاں اس کی انکم کم ہے اور وہ کم ٹیکس بریکٹ میں ہے، تو اس کے لیے روتھ بہترین ہے۔ جی، وہ آج تھوڑے سے پیسے پر ٹیکس دے دے گا اور کل جب وہ لاکھوں ڈالر کا منافع کمائے گا تو وہ سارا کا سارا ٹیکس فری ہوگا۔ 100% صحیح سمجھے آپ۔ ان کے لیے بھی تو بیج بونا پڑتا ہے۔ کتاب میں اہم 529 پلان کا ذکر ہے۔ جی ہاں، 529 پلان بھی بالکل ایک باغ لگانے جیسا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ تعلیمی اخراجات کے لیے بنایا گیا ایک خاص سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ اس میں بھی جب پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے تو وہ ٹیکس فری ماحول میں بڑھتا ہے، اور جب اسے کالج کی فیس یا کتابوں کے لیے نکالا جاتا ہے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ یہاں سب سے اہم چیز وقت ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے 529 پلان میں ہر ماہ تھوڑی سی رقم ڈالنی شروع کر دی جائے تو 18 سال تک کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس رقم کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ کالج کی مہنگی فیس کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ واقعی وقت بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ سب تو ہو گئیں مستقبل کی امیدیں، ٹیکس کی بچتیں اور ریٹائرمنٹ کے خواب۔ جی، لیکن ان خوابوں کی راہ میں ایک بہت بڑی اور کڑوی رکاوٹ بھی ہے، اور وہ ہے قرضہ یعنی ڈیبٹ۔ قرضہ تو واقعی ایک جال ہے۔ ایک دفعہ انسان اس جال میں پھنس جائے تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر کریڈٹ کارڈز کا بوجھ۔ بالکل، وہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ قرضے اتارنے کے حوالے سے اکثر 2 طریقوں پر بحث ہوتی ہے کتابوں میں، ایولانچ میتھڈ اور سنو بال میتھڈ۔ یہ دونوں کیسے کام کرتے ہیں اور ان میں سے کون سا طریقہ واقعی اثر دکھاتا ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جہاں ریاضی اور انسانی نفسیات کا سیدھا مقابلہ ہوتا ہے۔ ریاضی اور نفسیات؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایولانچ میتھڈ خالصتاً ریاضی اور منطق پر مبنی ہے۔
اس طریقے میں اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اس قرضے کو ٹارگٹ کیا جائے جس کا انٹرسٹ ریٹ سب سے زیادہ ہو۔ منطقی طور پر تو یہی ٹھیک لگتا ہے۔ ہاں، اس سے لمبے عرصے میں سود کی مد میں کچھ پیسے تو بچ جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ قرضہ بہت بڑا ہو تو اسے ادا کرتے کرتے مہینوں یا سالوں لگ جاتے ہیں اور انسان کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ ہاں، وہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر سنو بال میتھڈ اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے؟ سنو بال میتھڈ انٹرسٹ ریٹ کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے اور مکمل طور پر انسانی نفسیات پر کھیلتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس میں حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ فہرست میں سے اس قرضے پر سب سے پہلے پوری طاقت سے حملہ کیا جائے جس کا بیلنس سب سے کم ہو، چاہے اس کا انٹرسٹ ریٹ کچھ بھی ہو۔ اچھا، یعنی سب سے چھوٹے قرضے کو پہلے مارو۔ بالکل، جب باقی سب قرضوں کی صرف منیمم پیمنٹ کی جاتی ہے اور تمام تر اضافی پیسہ اس سب سے چھوٹے قرضے میں جھونک دیا جاتا ہے تو وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب لسٹ میں سے ایک قرضہ مکمل طور پر زیرو ہو جاتا ہے تو انسان کے دماغ کو ایک زبردست سائیکولوجیکل بوسٹ یا ایک ڈوپامین ہٹ ملتا ہے کہ ہاں، میں نے ایک بوجھ تو اتارا۔ ایگزیکٹلی، یہ چھوٹی سی جیت انسان کو ایک نیا جوش دیتی ہے اور پھر وہ اسی جوش کے ساتھ اگلے بڑے قرضے پر حملہ کرتا ہے۔ اسے ہی مومنٹم کہتے ہیں۔ واقعی، برف کا گولا یعنی سنو بال جب پہاڑی سے نیچے لڑھکنا شروع کرتا ہے تو شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن راستے کی برف کو ساتھ ملاتے ہوئے وہ ایک بہت بڑا اور طاقتور گولا بن جاتا ہے۔ اور جہاں تک بڑے قرضوں کی بات ہے، جیسے کہ اسٹوڈنٹ لونز، جن کا اوسط بوجھ آج کل $36,510 تک پہنچ چکا ہے۔ بہت بڑی رقم ہے یہ۔ جی، ان کے لیے صرف سنو بال طریقہ کافی نہیں ہوتا۔ کتاب ان کے لیے کنسالیڈیشن اور ری فائنانسنگ جیسی حکمت عملیوں کی بات کرتی ہے۔ ذرا ان دونوں کے درمیان جو تکنیکی فرق ہے وہ واضح کریں گی، کیونکہ لوگ اکثر ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں، یہ واقعی بہت الگ چیزیں ہیں۔ کنسالیڈیشن کا مطلب ہے چیزوں کو آسان بنانا۔ آسان بنانا مطلب؟ اگر کسی کے پاس 5 مختلف اسٹوڈنٹ لونز ہیں اور وہ ہر مہینے 5 الگ الگ بلز ادا کرتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے تو وہ ان سب کو ملا کر ایک بڑا لون بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ اب اسے مہینے میں صرف ایک بل دینا ہوتا ہے۔ اس سے انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوتا، صرف زندگی آسان ہوتی ہے۔ اوہ، تو پھر ری فائنانس کیا ہے؟ اس کے برعکس ری فائنانس کا مطلب ہے اپنے پرانے مہنگے معاہدے کو توڑ کر ایک نیا اور سستا معاہدہ کرنا۔ اچھا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص کا کریڈٹ سکور پچھلے چند سالوں میں بہتر ہو گیا ہے تو وہ کسی نئے بینک کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرا پرانا قرضہ ادا کر دو اور اب میں تمہیں کم انٹرسٹ ریٹ پر پیسے واپس کروں گا۔ اس سے ہر مہینے کے سود کے پیسے بچتے ہیں۔ اور یہ انٹرسٹ ریٹ کم ملنے کا سارا دار و مدار ظاہر ہے اس شخص کے کریڈٹ سکور پر ہوتا ہے۔ 100% کریڈٹ سکور ہی سب کچھ ہے۔ جو ہمیں بہت قدرتی انداز میں ہمارے اگلے موضوع کی طرف لاتا ہے، کریڈٹ سکور کی سائنس اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال۔ یہ میرا پسندیدہ ٹاپک ہے۔ کریڈٹ سکور ایک ایسا 3 ہندسوں کا نمبر ہے جو بظاہر بہت پرا اسرار لگتا ہے، لیکن ہماری مالی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ annualcreditreport.com کے ذریعے اپنی کریڈٹ رپورٹ کو باقاعدگی سے چیک کرنا کتنا ضروری ہے۔ کریڈٹ مانیٹرنگ کی اہمیت کو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ لوگ اسے چیک کیوں نہیں کرتے؟ لوگ ڈرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو تب جھٹکا لگتا ہے جب وہ کوئی گاڑی یا گھر لینے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی کریڈٹ رپورٹ پر کسی اور شخص کے بل کی غلط انٹری ہوئی پڑی ہے۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اسکور بنتا کیسے ہے۔ اس اسکور کا سب سے بڑا حصہ یعنی 35% پیمنٹ ہسٹری پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی کیا بل وقت پر ادا کیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل، بینک سب سے زیادہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ انسان کے قابل اعتماد ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایک بھی لیٹ پیمنٹ اسکور کو بری طرح نیچے گرا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری سب سے اہم چیز آتی ہے وہ ہے کریڈٹ یوٹیلائزیشن۔ جی، یہ بھی بہت کروشل ہے۔ اسے سمجھانا مجھے بہت پسند ہے اور میرے خیال میں پیزا کی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ پیزا کی مثال؟ یہ تو بڑی دلچسپ لگ رہی ہے، بتائیں۔ فرض کریں کہ کریڈٹ یوٹیلائزیشن ایک بڑے پیزا جیسی ہے۔ بینک کی طرف سے ایک 10 سلائس والا پیزا ملتا ہے جو کہ ٹوٹل کریڈٹ لمٹ ہے، مثلاً $10,000 کی لمٹ۔ صحیح، 10 سلائس۔
اگر کوئی شخص مہینے کے آخر تک اس پیزا کے 9 سلائس کھا جاتا ہے، یعنی $9,000 خرچ کر لیتا ہے، تو بینک گھبرا جاتا ہے۔ ہاں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص پیسوں کے معاملے میں بہت بھوکا ہے۔ بالکل، انہیں لگتا ہے کہ اسے پیسوں کی شدید طلب ہے اور شاید یہ قرضہ واپس نہ کر پائے۔ لیکن اگر وہ شخص صرف 1 یا 2 سلائس کھاتا ہے، یعنی اپنی لمٹ کا صرف 10 یا 20% استعمال کرتا ہے، تو بینک مطمئن رہتا ہے کہ یہ شخص سمجھدار ہے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کریڈٹ استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک بہترین اور لاجیکل مثال ہے۔ کتاب سختی سے یہ تجویز کرتی ہے کہ کریڈٹ یوٹیلائزیشن کو کسی بھی صورت میں اہم 30% سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اور بہترین سکور کے لیے اگر کوئی بہترین اور شاندار کریڈٹ سکور چاہتا ہے تو اسے 10% کے آس پاس رکھے۔ یعنی اگر 10,000 کی لمٹ ہے تو خرچ $1,000 تک ہی رہنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس اصول کو سامنے رکھیں اور ہمیں اپنی یوٹیلائزیشن کم رکھنی ہو، تو کیا یہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم ایک نیا کریڈٹ کارڈ لے لیں؟ نیا کارڈ کیوں؟ کیونکہ نیا کارڈ لینے سے ہماری ٹوٹل لمٹ بڑھ جائے گی، یعنی ہمارے پاس پیزا کے سلائس زیادہ ہو جائیں گے اور پرانا خرچ خود بخود ایک چھوٹا حصہ بن جائے گا نا۔ تکنیکی طور پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ٹریپ یا جال بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ نیا کریڈٹ کارڈ لینا صرف اس صورت میں فائدہ مند ہے جب انسان کے اندر ڈسپلن ہو۔ اگر کوئی شخص واقعی صرف اپنی کریڈٹ لمٹ بڑھا کر یوٹیلائزیشن ریشیو کم کرنا چاہتا ہے یا نئے کارڈ کے ریوارڈز جیسے کہ ٹریول پوائنٹس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ ہر مہینے اپنا بل زیرو بھی کرتا ہو، جی، تو نیا کارڈ لینا ایک بہترین سمارٹ فائنینشل موو ہے۔ لیکن اگر کوئی اہم پہلے ہی قرضے میں ڈوبا ہوا ہو، تو پھر یہ ایک تباہ کن فیصلہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پچھلے کارڈز کا بل پورا ادا نہیں کر پا رہا اور اس کا بیلنس ہر مہینے رول اوور ہو کر آگے جا رہا ہے، تو نیا کارڈ لینا ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کے سامنے میٹھی چیز رکھ دینا جو ڈائٹنگ کرنے کی جدوجہد کر رہا ہو۔ زبردست مثال ہے۔ سائن اپ بونس کے لالچ میں آ کے نیا کارڈ لے لینا اور پھر اس پر بھی قرضہ چڑھا لینا، یہ سیدھا مالی تباہی کا راستہ ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ دراصل یہ سارا ڈسپلن اور روزمرہ کی عادتیں ہی تو ہیں جو مالی طور پر کامیاب لوگوں کو عام لوگوں سے الگ کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے بہت سی گہری چیزوں کو کھول کر دیکھا ہے۔ جی، کافی سارے ٹاپکس کور کیے ہم نے۔ بونسز اور ونڈ فالز کو سمارٹ طریقے سے ہینڈل کرنا، اپنے W4 فارم کو ایڈجسٹ کر کے حکومت کو دیے گئے مفت کے قرضے کو روکنا، 401k اور روتھ IRA کے ذریعے ٹیکس کے قوانین کو اپنے حق میں استعمال کرنا، اور قرضوں کو سنو بال کی طرح ختم کرنا۔ جی، اور پیزا کی طرح اپنے کریڈٹ یوٹیلائزیشن کو کنٹرول میں رکھنا۔ اگر ہم اس ساری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ نکالیں نا، تو بات صرف اتنی سی ہے کہ فائنینشل فریڈم یا مالی آزادی راتوں رات ملنے والی کوئی لاٹری نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ دراصل چھوٹے چھوٹے لیکن ریاضی اور نفسیات پر مبنی سمارٹ فیصلوں کا تسلسل ہے۔ یہ فیصلے روزمرہ کی زندگی میں بظاہر بہت عام لگتے ہیں، جیسے وقت پر بل دے کر کریڈٹ ہسٹری کو بچانا یا ہر مہینے مستقل مزاجی سے ریٹائرمنٹ پلان میں کچھ فیصد رقم ڈالنا۔ اور پھر کمپاؤنڈنگ کا جادو۔ ایگزیکٹلی، جب انسان ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو سالوں اور دہائیوں پر پھیلا دیتا ہے تو کمپاؤنڈنگ کا جادو صرف پیسوں پر ہی نہیں بلکہ ان عادات پر بھی چلتا ہے، اور نتائج واقعی حیران کن ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کی زبردست گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ایمانداری سے غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ کیا ہمارے روزمرہ کے اخراجات، وہ چیزیں جن پر ہم آج ابھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے آئندہ 10 سال کے مقاصد سے کسی حد تک میل کھاتے ہیں؟ یہ بہت چبھنے والا سوال ہے۔ جی، کیا آج خریدی گئی ایک اور غیر ضروری چیز 10 سال بعد حاصل ہونے والی مالی آزادی کی قیمت پر تو نہیں خریدی جا رہی ہے؟ اس ایک سوال کا سچا جواب ہمارے بہت سے مالی رویوں کو جڑ سے بدل سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک روزمرہ کے چھوٹے اعمال طویل مدتی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوں گے، کوئی بھی پلان کام نہیں کرے گا۔ تو اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو یہیں روکتے ہیں۔ ہم نے بجٹ کی بنیادوں سے لے کر اپنے پیسوں کو مختلف اکاؤنٹس اور ٹیکس سٹریٹجیز کے ذریعے میکسیمائز کرنے تک کا ایک تفصیلی سفر طے کر لیا ہے، لیکن کتاب کی اصل سٹریٹجیز تو ابھی باقی ہیں۔
اگلے حصے میں ہم بڑے فائنینشیل مووز اور ویلتھ بلڈنگ اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے۔ یہ اس کتاب کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ مطلب ہینا ہورویت کی کتاب فائنانس یور فیوچر کے اس تفصیلی جائزے میں آج ہم ان بڑے مالی فیصلوں پر بات کریں گے جو واقعی زندگی بدل سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے حصوں میں ہم نے جو بجٹ اور ایمرجنسی فنڈ کی بنیاد رکھی تھی نا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کی طرف جایا جائے۔ کیونکہ روزمرہ کی بچت تو ضروری ہے، لیکن آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ کیریئر، گھر اور سرمایہ کاری جیسے بڑے قدم کیسے اٹھائے جائیں تاکہ ایک محفوظ مستقبل کی تعمیر ہو سکے۔ دیکھیے، یہ حصہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر ٹھوس اور عملی فیصلے کرنا چاہتے ہیں، مطلب بلا وجہ کی پیچیدگیوں میں پڑے بغیر۔ بالکل، تو چلے سیدھا گھر اور گاڑی کے فیصلوں سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں مارگیج ری فائنینس کا بہت ذکر ہے، تو مجھے یہ مارگیج ری فائنینس کروانا بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے موبائل کا سستا پیکج لگوا لیا ہو۔ یہ دلچسپ تشبیہ ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی یہ اتنا سادہ ہے؟ مطلب ری فائنانس میں تو کلوزنگ کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے 2-3 سال میں گھر بیچنا ہو تو کیا اسے ری فائنانس کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ دراصل مارگیج ری فائنانس سے شرح سود اور ماہانہ قسط تو کم ہو جاتی ہے، یا آپ قرض کی مدت چھوٹی کر سکتے ہیں، لیکن لوگ کلوزنگ کاسٹ کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں نا، جو کہ ہزاروں ڈالر بن سکتی ہے۔ بالکل، اگر کوئی جلد گھر بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کلوزنگ کاسٹ کبھی ریکور ہی نہیں کر پائے گا۔ ری فائنانسنگ کا فائدہ تبھی ہے جب طویل مدتی اہداف ہوں اور وہ شخص اس گھر میں لمبا عرصہ رہنے والا ہو۔ صحیح۔ اور گھر خریدنے کے حوالے سے ایک اور چیز جو بہت سننے کو ملتی ہے وہ ہے PMI، یعنی پرائیویٹ مارگیج انشورنس۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر کوئی 20% ڈاؤن پیمنٹ کر دے تو وہ اس اضافی خرچے یعنی PMI سے بچ سکتا ہے۔ ویسے بھی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ آج کل بہت گرم ہے۔ جی، مارچ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق تو گھر کی اوسط قیمت $3,29,100 تک پہنچ چکی تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا ہنسا ہے۔ بالکل بڑا ہنسا ہے، اور اگر کوئی اس وقت اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے تو یہ بہترین وقت ہے، خاص طور پر آئی بائرز، مطلب زلو یا اوپن ڈور جیسی کمپنیوں کے ذریعے۔ جو فوری کیش آفر دیتے ہیں۔ جی بالکل، وہ فوری خریدار فراہم کرتے ہیں جس سے مہینوں کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بڑی سہولت ہے۔ اور اگر گاڑیوں کی بات کریں تو پرانی گاڑی بیچنے کے لیے بھی اب ڈیلرشپ کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ آن لائن پلیٹ فارمز نے گیم ہی بدل دیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مطلب کاروانا اور وروم جیسی ویب سائٹس پرانی گاڑی کی بہت بہتر قیمت دے سکتی ہیں، اور نئی گاڑی لیتے وقت ٹریڈ ان کرنے سے قیمت میں جو کمی آتی ہے اس سے ٹیکس کا بوجھ بھی تو کم ہوتا ہے نا؟ بالکل، ٹیکس اسی باقی ماندہ رقم پر لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے طویل مدت میں بہت فائدہ دیتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم تھوڑا سا کریئر اور آمدنی کی طرف آئیں تو جولائی کے اعداد و شمار بہت کچھ بتاتے ہیں۔ وہ 10.9 ملین نوکریوں والے اعداد و شمار؟ جی، اتنے بڑے پیمانے پر نوکریوں کے موقع پیدا ہوئے جسے ماہرین دی گریٹ ریزگنیشن کا دور کہہ رہے ہیں۔ مطلب لوگوں نے بڑے پیمانے پر نوکریاں چھوڑی تاکہ بہتر مواقع تلاش کر سکیں۔ لیکن جب کوئی نوکری تلاش کرتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے آتی ہے۔ آپ ATS کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل، ریزیومے روبوٹس یا ایپلیکینٹ ٹریکنگ سسٹمز۔ کتاب کے مطابق 90% آجر یہ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ روبوٹس کو ہرانا بالکل کسی ویڈیو گیم کا لیول پار کرنے جیسا لگتا ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ مطلب اگر سی وی میں بالکل درست کی ورڈز کی چابی نہیں ہے تو آپ کا سی وی کسی انسان تک پہنچے گا ہی نہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ قابلیت کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور جب انسان یہ مرحلہ پار کر لے تو اگلا قدم تنخواہ اور فوائد پر نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے گلاس ڈور یا salary.com جیسی سائٹس بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بالکل، اور ویسے ریموٹ ورک نے بھی بہت سی راہیں کھولی ہیں۔ گریبل کے ایک سروے کا ذکر ہے ذرائع میں، جس کے مطابق 80% ملازمین نوکری کے لیے اپنی رہائش تبدیل کرنے کو تیار ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی شفٹ ہے۔ لیکن کتاب میں صرف بنیادی نوکری پر اکتفا نہیں کیا گیا، سائیڈ ہسل اور پیسو انکم کی بھی بات کی گئی ہے۔ جی، اوبر چلانا یا ٹاسک ریبٹ پر کام کرنا سائیڈ ہسل کی بہترین مثالیں ہیں،
اور پیسیو انکم کے لیے کتاب لکھنا یا گھر کرائے پر دینا شامل ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک چپتا ہوا سوال کرنا چاہوں گی۔ ذرائع میں واضح لکھا ہے کہ یہ راتوں رات امیر ہونے کا طریقہ نہیں ہے، تو پھر اسے پیسیو یا غیر متحرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ اس میں تو شروع میں بے پناہ محنت درکار ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت جائز اعتراض ہے۔ پیسیو کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ دراصل اس میں فرنٹ لوڈڈ محنت ہوتی ہے۔ فرنٹ لوڈڈ یعنی شروع میں ساری محنت کر لو؟ بالکل، آپ نے ایک بار کتاب لکھ لی یا پراپرٹی بنا لی، اس پر جو وقت لگا وہ لگا، لیکن اس محنت کے بعد ملنے والی جو آزادی ہے وہ اسے پیسیو بناتی ہے۔ مطلب آپ سو رہے ہیں اور پیسے بن رہے ہیں۔ سمجھ گئی۔ لیکن یہ سب میں سیلف امپلائمنٹ ٹیکس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ قطعی نہیں۔ سیلف امپلائمنٹ ٹیکس کی یاد دہانی بہت اہم ہے، ورنہ سارا منافع جرمانے میں جا سکتا ہے۔ اچھا، اب آمدنی تو آ گئی، اب ذرا سرمایہ کاری اور اس کی ہائپ کی طرف چلتے ہیں۔ روبو ایڈوائزرز کا بہت چرچا ہے، جیسے بیٹرمنٹ یا ویلتھ فرنٹ۔ جی، یہ کم فیس والے الگورتھم بیسڈ سسٹمز ہیں جو خودکار طریقے سے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک سیلف ڈرائیونگ کار کی طرح ہوئے نا، جو ہائی وے پر تو زبردست چلتی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا مارکیٹ کریش کے طوفان میں ہمیں انسانی جذبات اور رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ یہ آپ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ روبو ایڈوائزرز بہت زبردست ہیں، لیکن وہ انسانوں کی طرح جذباتی فیصلوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ جب مارکیٹ گرتی ہے تو ایک الگورتھم آپ کو دلاسا دے کر پینک سیلنگ سے نہیں روک سکتا۔ وہاں ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو لانگ ٹرم پلان یاد دلائے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا پر ہائپ بھی اتنی جلدی بنتی ہے، جیسے وہ ریڈٹ پر گیم سٹاپ کے میم سٹاکس والا معاملہ ہوا تھا۔ بالکل، اور صرف سٹاکس ہی نہیں، کرپٹو کرنسی کی بھی بہت ہائپ ہے، بٹ کوائن اور ایتھر وغیرہ۔ جی، لیکن کیا یہ واقعی محفوظ ہے؟ دیکھیے، کرپٹو ایک الگورتھم پر مبنی کرنسی ہے، اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ کتاب سختی سے خبردار کرتی ہے کہ کرپٹو میں صرف وہی پیسہ لگائیں جس کی ڈوبنے کا افسوس نہ ہو۔ یعنی وہ پیسہ جس پر آپ کی زندگی کا انحصار نہ ہو۔ 100%۔ طویل مدتی سرمایہ کاری میں ہائپ اور جذبات سے بچنا ہی اصل کامیابی ہے۔ بورنگ سرمایہ کاری اکثر سب سے زیادہ منافع بخش ہوتی ہے۔ واہ، بورنگ سرمایہ کاری اچھی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اچھا، سرمایہ کاری کے بعد اب ان بنے بنائے اثاثوں کو بچانے پر بات کر لیتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گھروں کی مالیت پر بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ NOAA کے سی لیول رائز ویور کا حوالہ ذرائع میں موجود ہے۔ سمندر کی سطح بڑھنے سے ساحلی علاقوں کی پراپرٹی کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، اور ایسے خطرات سے بچنے کے لیے انشورنس کام آتی ہے۔ لیکن پالیسی جینیس کا سروے بتاتا ہے کہ ہر 3 میں سے 1 شخص کبھی اپنی ہوم یا آٹو انشورنس کو ری شاپ ہی نہیں کرتا۔ جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ مارکیٹ میں بہتر ریٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن لوگ سستی کی وجہ سے پرانی مہنگی پالیسی ہی چلاتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہیلتھ انشورنس کی بات کریں تو کوبرا اور HSA اکاؤنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، HSA یعنی ہیلتھ سیونگ اکاؤنٹ تو ٹیکس بچانے اور میڈیکل اخراجات کو ہینڈل کرنے کا بہترین ٹول ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کووڈ-19 جیسی کوئی آفت آ جائے اور میڈیکل ڈیپ چڑھ جائے تو اس کے لیے کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست چیز کتاب میں بتائی گئی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ میڈیکل بل کریڈٹ بیورو کو رپورٹ ہونے میں پورے 180 دن کا وقت ہوتا ہے۔ ویٹ، 180 دن؟ مطلب پورے 6 مہینے؟ جی بالکل، اور اس دوران ہسپتال سے بل کم کروایا جا سکتا ہے، قسطیں بنوائی جا سکتی ہیں، یا کسی بلنگ ایڈوکیٹ کی مدد لی جا سکتی ہے۔ واہ، یہ معلومات تو بہت سے لوگوں کو فائنانشل تباہی سے بچا سکتی ہیں۔ اسی طرح لائف اور ڈسیبلٹی انشورنس بھی تو ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر 4 میں سے 1 شخص ریٹائرمنٹ سے پہلے معذور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ڈرانے والی حقیقت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف اپنی کمپنی کی دی ہوئی انشورنس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میری نظر میں یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی سے چھتری ادھار لینا، اور جیسی بارش شروع ہو یعنی آپ کی نوکری جانے کا وقت آئے تو وہ آپ سے چھتری واپس مانگ لیں۔ کیا کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کمپنی کی انشورنس نوکری ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نجی یا پرائیویٹ انشورنس کا ہونا لازمی ہے تاکہ آپ کا خاندان محفوظ رہے۔ جی، اور جب خاندان اور تحفظ کی بات آتی ہے تو اسٹیٹ پلاننگ اور وصیت کا ذکر آ ہی جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف امیروں کے لیے ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔
حالانکہ ہر شخص، چاہے اس کے اثاثے کم ہی کیوں نہ ہوں، اس کے پاس اپنی جائیداد اور صحت کے فیصلوں کے لیے پاور آف اٹارنی اور وصیت ہونی چاہیے۔ ورنہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کے اثاثے کہاں جائیں گے، اور وہ عمل بہت مہنگا اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ان سب چیزوں کو مینج کرنے کے لیے پروگرام کے اس آخری حصے میں فائنینشیل ایڈوائزر کی ضرورت پر بات کرتے ہیں۔ سی ایف پی کی اوسط فیس $2400 بتائی گئی ہے، لیکن یہاں مجھے ایک تضاد نظر آتا ہے۔ کتاب کا 50واں اور آخری اصول ہے کچھ مت کریں۔ جی، ڈو نتھنگ۔ تو اگر آخری اصول کچھ نہ کرنا ہی ہے تو بھلا کوئی ایڈوائزر کو $2400 کیوں دے گا؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ دیکھیں، ایک ایڈوائزر دراصل آپ کی زندگی اور اثاثوں کا ایک مکمل خاکہ تیار کرتا ہے۔ ایک درست بنیاد بنانے کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے، جو کہ طویل مدتی ڈسپلن ہے۔ یعنی وہ ڈسپلن یہ ہے کہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر جذباتی رد عمل نہ دکھایا جائے۔ بالکل، وہ $2400 اسی حکمت عملی کے ہیں کہ جب مارکیٹ کریش ہو رہی ہو تو آپ نے صبر کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا اور پینک ہو کر اثاثے نہیں بیچنے۔ یہی سب سے بہتر حکمت عملی ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کا نچوڑ نکالیں تو نچوڑ یہی ہے کہ مالیاتی کامیابی کوئی تیز رفتار دوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل میراتھن ہے۔ اثاثے بنانا، انہیں سوشل میڈیا کی ہائپ سے بچانا اور پھر انشورنس اور وصیت کے ذریعے محفوظ کرنا، یہی ایک مکمل حکمت عملی ہے۔ بالکل۔ تو جو لوگ بھی یہ جائزہ سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ آج ہی کوئی ایک عملی قدم ضرور اٹھائیں، چاہے وہ اپنا کریڈٹ سکور چیک کرنا ہو، اپنا ریزیومے اپڈیٹ کرنا ہو، یا پھر اپنی انشورنس پالیسی کو ری شاپ کرنا ہو۔ بس شروعات کریں۔ کیونکہ عمل کے بغیر معلومات کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، جو اس کتاب کے مواد سے بھی ایک قدم آگے کی سوچ ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے اپنی زندگی کے مادی اثاثوں اور جائیداد کی منصوبہ بندی پر تو اتنی تفصیل سے بات کر لی، لیکن ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری ڈیجیٹل وراثت اور آن لائن ڈیٹا کا کیا ہوگا؟ یہ تو ایک بہت ہی گہرا اور نیا سوال ہے۔ مطلب ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ای میلز، کلاؤڈ میں پڑی تصویریں، کیا ان ڈیجیٹل اثاثوں کی منصوبہ بندی ہماری اسٹیٹ پلاننگ کا اگلا بڑا محاذ نہیں ہونا چاہیے؟ واہ، اس پر تو واقعی سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے اس فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے یہ سفر آپ سب کے لیے معلوماتی رہا ہوگا۔ جی بالکل۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔